اور احباب یاد کیجئے کہ زندگی میں ایک ایسا بھی فرض ہے جو سال کا محتاج نہیں، جو مہینوں کا محتاج نہیں، جو ہفتوں کا محتاج نہیں، جو گھنٹوں کا محتاج نہیں، جو منٹوں کا محتاج نہیں۔ وہ کون سا فرض ہے جو ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال، بلکہ زندگی کی ہر سانس پر فرض ہے؟ وہ ناموس رسالت کی حفاظت ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عزت و حفاظت اور آپ کی عزت پہ پہرا دینا، یہ ایسا فرض ہے امتی پر جس کی مثال دنیا میں کوئی اور پیش نہیں کر سکتا، صرف سنی ہی پیش کرے گا۔ کیونکہ فرائض کے لیے تو وقت کی پابندی ہے، لیکن ناموس رسالت، نبی پاک کی عزت کی پہرہ داری پر وقت کی پابندی نہیں، بلکہ اپنی ذات کو اس کی پہرہ داری میں پابند کرنا ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ایک صحابی رسول نبی پاک کو پانی پیش کیا، توجہ طلب بات ہے۔ اس پانی کے اندر چھوٹا سا تنکا تھا، تیلا جسے ہم بولتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، پانی ابھی نہیں پینا۔ نبی پاک کے ہاتھوں سے وہ کٹورا لیا، اپنے پاس لائے، اس کے اندر سے چھوٹا سا تنکا نکالا، پھر پیش کیا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہم جمل ہو، اے میرے اللہ میرے اس صحابی کو خوبصورت بنا دے۔ بات تو چھوٹی تھی، اتنی بڑی بات ظاہراً نظر نہیں آتی، لیکن سرکار کی ذات کا خیال صحابہ اس حد تک کرتے ہیں کہ پانی میں تنکا بھی آ جائے تو اس کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں نبی پاک کو تکلیف نہ دے، تو اس کو بھی صحابہ سائڈ پہ نکالتے ہیں۔ اور پھر چھوٹی سی بات پر، کیونکہ سخی کا کوئی چھوٹا سا بھی کام کرے تو سخی بدلہ بڑھا رہتا ہے۔ حضور سرور کونین نبی پاک نے جب پوچھا صحابہ بتاؤ کائنات میں سب سے بڑا سخی کون؟ صحابہ نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا اللہ اجوج جودا، بخاری شریف، فرمایا کہ سب سے بڑا سخی اللہ کی ذات ہے۔ پھر پوچھا ثم اجو، اے صحابہ بتاؤ اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی کون؟ صحابہ نے وہی جواب دیا۔ نبی پاک نے فرمایا ثم انا، اس کائنات اور زمین و پست و بالا کے مالک کے بعد سب سے بڑا اگر سخی دیکھنا ہو تو اے صحابہ وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ثم انا، فرمایا پھر میں کائنات میں سب سے بڑا سخی۔ حالانکہ بڑے انبیاء گزرے، رسول گزرے، نبوت و رسالت سے نوازے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی سرکار نے فرمایا اللہ کے بعد اگر کوئی سخی دیکھنا ہو تو سرکار کی ذات۔ سخاوت کا عالم کیا ہے؟ صحابی نے تنکا نکالا، دعا دی اے مولا اسے خوبصورت بنا۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ صحابی بوڑھے تو ہو گئے لیکن چہرے کی وہ روشنی اور چہرے کی وہ خوبصورتی 25 سالہ نوجوان جیسی دکھائی دیتی۔ میرے نبی کی دعا کی برکت، سرکار کی ذات پر پہرا۔ اور آج تو ہر بندہ اپنی معاشرے میں اپنے کھانے پینے پر پہرا دینے کے لیے صبح سے شام تک سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے صحابہ ہر حال میں اپنی ذات کو بعد میں رکھتے ہیں، نبی کی عزت کا پہرا پہلے رکھتے ہیں۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے میرے نبی پاک کی عزت و ناموس کے حوالہ سے جو بات کہی ہے وہ بڑی قابل قدر اور قابل غور ہے۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر رسالت کی حفاظت کے لیے میرے رب نے سورہ احزاب کے اندر ناموس نبی پر یہ آیت کریمہ اتاری، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس قوم کو تم نہیں پاؤ گے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، رسول کریم پر ایمان رکھتی ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی کریں جو اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، رسول خدا سے بغض رکھتا ہے، رسول خدا کے نام کی عزت نہیں کرتا۔ فرمایا کبھی بھی ایمان والے ان سے دوستی نہیں کرتے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، چاہے ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، چاہے ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، چاہے ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے دل پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ اب رسول کریم سے دوستی، اگر کوئی مخالف بھائی بھی کھڑا ہے تو مومن اس کے قبول نہیں کرتا، سامنے بیٹا بھی کھڑا ہے تو مومن اس کو قبول نہیں کرتا، سامنے اگر خاندان اور کنبہ بھی کھڑا ہے، اگر نبی کا مخالف ہے، مخالف صف میں کھڑا ہے تو مومن اسے قبول نہیں کرتا۔ ذرا یہاں رک کے سوچئے گا، اگر مولوی بات کرے کہ فلاں سے رشتہ داری نہ جوڑو، کہیں گے مولانا یہ ہمارے ذاتی معاملات ہیں، آپ ان باتوں میں نہ آئیں۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی مخالف، اللہ کے مخالف سے اور رسول کے مخالف سے دوستی نہیں کرتا، اسے کبھی بھی ساتھ نہیں بٹھاتا۔ ہم لوگوں کی تو رشتہ داریاں اتنی پکی ہیں، ہم کہتے ہیں مولانا نہ چھیڑیے، کوئی جنازے میں آئے تو آنے دو، کسی جنازہ کا پڑھانا ہے تو پڑھ دو، لیکن اس بات پہ بھی احتیاط، بد مذہب کا جنازہ ہو جو نبی کا مخالف ہے، اس کے جنازے کی صف میں کھڑا نہ ہو، تب تو ایمان والا ہے۔ اگر بد مذہب کوئی بات نبی کے خلاف کرے تو یہی نہیں کہ مولوی صاحب کو فون کر جناب اس بات ذرا مسئلہ بتائیے، فلاں نے یہ بات کی ہے، اس کا جواب کیا ہے۔
جواب بعد میں لینا، پہلے اسے بتا کہ میں نبی کا غلام ہوں۔ اب اس بات پہ امام بخاری نے حدیث پاک بیان کی، نبی پاک مدینہ پاک میں اپنے گدھے پہ سوار ہیں، خمار پہ سرکار چل رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلول منافق، اس کا محلہ ہے، سلولی محلے سے سرکار گزر رہے ہیں۔ نبی پاک کے گدھے نے بول و براز کیا تو اس نے کہا، یا شور زمین تھی، گرد اٹھی، اس نے منہ پہ کپڑا چڑھایا۔ عبداللہ بن رواحہ ساتھ تھے صحابی رسول۔ جب ابی بن منافق نے یہ بات کری، اس نے کہا، واللہ نتن حمار رسول اللہ، کہ تمہارے رسول کے گدھے نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ منافق کہتا ہے تمہارے نبی کے گدھے نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو اس مقام پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ نہیں پوچھا، یا رسول اللہ، کہ آپ کے گدھے کے متعلق منافق یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا کیا جواب دینا ہے؟ آپ نے فرمایا، واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا، اے منافق سن لے، خدا کی قسم تیری خوشبو سے زیادہ میرے نبی کا گدھا خوشبودار ہے۔ ذرا بات توجہ سے سنیے، توجہ سے سنیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ صحابی نے کوئی فتویٰ نہیں لیا، خود سے فتویٰ دیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ، آپ نے فرمایا تیری جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے نبی کے گدھے کے متعلق ایسی کلام کرے؟ واللہ نتن حمار اللہ اطیب ریحا منکا، خدا کی قسم، واللہ پہلے قسم اٹھائی، نتن حمار اللہ اطیب ریحا منکا، تیری خوشبو سے زیادہ میرے نبی کا گدھا خوشبودار ہے۔ اور ایک مقام پر یہ ہے کہ واللہ لبول حمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا، فرمایا کہ خدا کی قسم تیرے خوشبو سے زیادہ میرے نبی کے گدھے کا بول خوشبودار ہے۔ یہاں تک صحابی نے دفاع کیا۔ اب کوئی کہے کہ جناب مسئلہ پوچھنا ہے، نبی کے گدھے کا مسئلہ ہے، اب یہاں کسی مفتی کے پاس مسئلہ بھیجا جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسی مقام پر جنگ چھیڑ دی، مکوں کے ساتھ مارنا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا تیری جرت کیسے ہوئی کہ میرے نبی کے خمار کے متعلق تو ایسا کلام کرے؟ بخاری شریف ہے۔ اب نبی کی ذات تو کجا بہت بلند ہے، نبی کی ذات کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیز۔ کوئی کہے جی آج کل کا مسلمان ہوتا، کوئی کہتا جناب جانے دیں، یہ تو انسان مر جاتے ہیں، گدھے کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے کہا توجہ کرنا، جس پھٹی پر قرآن پڑا ہو، قرآن صاحب قرآن محمد مصطفیٰ پر اترا ہے، جس پھٹی پر قرآن پڑا ہو اس پھٹی کا بھی ادب کیا جاتا ہے، اس کے اوپر نہیں بیٹھا جاتا کہ یہ قرآن کی پھٹی ہے۔ میں نے کہا جس قرآن کی پھٹی پر بیٹھنا ہم گوارا نہیں کرتے کہ یہ قرآن کی پھٹی ہے، اور جو صاحب قرآن محمد مصطفیٰ جس گدھے پر سوار ہیں، صحابہ اس کی بھی عزت و تعظیم کرتے۔ اب یہاں غور کیجئے گا، اب کوئی کہے مولانا اتنا دفاع صحابی کو نہیں کرنا چاہیے تھا، معاملہ چھوٹا سا تھا، نہ رسول خدا کی تعظیم کی توہین تھی،
نہ اوصاف مصطفیٰ کی توہین تھی، نہ قرآن کی توہین تھی، نہ شریعت کی توہین تھی، نہ قرآن کی توہین تھی، نہ رسول کریم کی بات کی توہین تھی، توہین رسول خدا کے گدھے کی تھی۔ اتنا دفاع صحابی نے کیوں کیا؟ میں کہتا ہوں یہ صحابی ہے، کوئی وہابی نہیں، کہ صحابی یہ جانتا ہے کہ میرے نبی کا گدھا جس پر میرے نبی سوار ہیں اسے رب بھی پسند کرتا ہے، اس لیے امتی کو بھی پسند کرنا چاہیے۔ اب غور فرمائیے، شریعت کی توہین ہو جائے لوگ نہیں بولتے، کہتے ہیں مولویوں کا معاملہ ہے۔ قرآن کی توہین ہو جائے لوگ کہتے ہیں ہمارے معاشی حالات خراب ہوتے ہیں، گلیوں میں سڑکوں میں نکلیں تو ہمارے توے پر روٹی بند ہو جائے گی۔ میں نے کہا خدا کی قسم، صحابی نے یہ نہیں دیکھا کہ محلہ عبداللہ بن سلول کا ہے، منافق کا محلہ ہے، میں صحابہ کو بلاؤں اس کے بعد بات کروں؟ فرمایا میں اکیلا ہی صحیح، لیکن ایک اکیلا صحابی ہزاروں پر بھاری ہوتا ہے۔ اب یہاں دفاع کیا صحابی رسول عبداللہ بن رواحہ نے، اور بڑا زبردست دفاع کیا میرے نبی کے گدھے کے متعلق، کتنی تعظیم کے ساتھ کلام کی، کہا تجھے کس طرح جرأت ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ اٹھے، مکوں کے ساتھ جنگ کرنا شروع کی، تھڑپڑوں کے ساتھ جنگ کرنا شروع کی۔ عبداللہ بن رواحہ کو بھی کھانی پڑی۔ ایک صحابی ہے، نبی گدھے پہ سوار ہیں، دیکھ رہے ہیں میرا صحابی میرے لیے دفاع کر رہا ہے، یہاں روکا نہیں کہ عبداللہ بن رواحہ کہ میرے گدھے کا معاملہ ہے، چھوڑ دو اس بات کو۔ نہیں، پتہ ہے صحابی کو غیرت آئی ہے، اور غیرت کیوں آئی ہے؟ کیونکہ جس چیز کے ساتھ میرے نبی کی نسبت ہو جائے صحابی اس چیز کا بھی حیا کرتا ہے۔ اب صحابی اس چیز کا حیا کر رہا ہے۔ اب مسئلہ بڑا غور طلب ہے۔ کوئی کہے مولانا اتنی سخت تقریر صحابی نے کیوں کی؟ میں نے کہا اس نے نبی پاک کی زیارت کی ہوئی تھی، اور اسے پتا تھا کہ جو چیز نسبت مصطفیٰ حاصل کر لیتی ہے اللہ کے حضور بھی وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول ہیں، قادر الکلام شاعر ہیں، اور جنگ میں شہید ہونے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، سارا کچھ نبی کی ذات کے لیے لگا دیا، اور یہ بتایا کہ یا رسول اللہ ہم سب کچھ قربان کر کے پھر بھی کہتے ہیں کہ غلامی کا حق ادا نہیں ہوا، کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے، یہ
جانی ہے تو چلی جائے، لیکن آپ کی نسبت والی چیز کا حیا قائم رہے۔ اے پیارے آقا، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن جس چیز کی نسبت آپ کے ساتھ ہو گئی ہے، صحابی تو اس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی۔ حضرت ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد محترم ہیں۔ یہ آیت کریمہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ بیان کیا گیا۔ حضرت ابو قحافہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حالت کفر میں تھے۔ قال ابو قحافہ سبا النبی، حضرت ابو قحافہ جب ایمان نہیں لائے تھے، ایک دن ابو بکر صدیق کے سامنے میرے نبی کے متعلق گالی دے بیٹھے۔ فسکا ابو بکر سکتا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کو اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ حضرت ابو قحافہ زمین پر گر گئے۔ باب ہے، قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم۔ فرمایا ایمان والوں کو نہیں دیکھو گے جو بےایمانوں کے ساتھ دوستی رکھیں، چاہے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ابو بکر صدیق کے باپ ابھی ایمان قبول نہیں کیا، نبی کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، زبان تان دراز کی۔ ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا، زمین پہ گرا دیا۔ چلے میرے نبی کے دربار میں ابو بکر، یا رسول اللہ آج میرے باپ نے آپ کے متعلق گستاخی کی، میں نے اسے تھپڑ مارا۔ سرکار نے فرمایا واقعی ابو بکر؟ ہاں یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے میں نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا، غیرت ایمانی کی وجہ سے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر آئندہ ایسے نہ کرنا، لیکن ساتھ ہی ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میرا ہاتھ خالی تھا، مجھے معاف کر دیجئے گا، اگر میرے ہاتھ میں آج تلوار ہوتی تو میں باپ کا سر قلم کر دیتا۔ میرے نبی کے متعلق اس نے گالی دی کیوں ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، ولو کانوا آباءہم۔ ابو بکر نے یہ ظاہر کر دیا لوگوں، رشتہ داری باپ کی بھی بعد میں ہے، پہلے نبی کی ناموس کی حفاظت ہے، پہلے میرے نبی کی عزت کی حفاظت۔ ابو بکر نے یہ سبق امت کو دیا، تیرا باپ اگر نبی کے متعلق زبان کھولے اس کو بھی معاف نہ کر، مسئلہ نہ پوچھتے سے کہ ہوگا کیا۔ کہا یا رسول اللہ اگر میرے ہاتھ میں آج تلوار ہوتی تو میرا باپ میرے ہاتھ سے نہ بچ سکتا۔ یہ ناموس رسالت کی حفاظت اسے کہتے ہیں۔ ولو کانوا آباءہم، چاہے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ دوستی نہیں کرتے۔ او ابناءہم، فرمایا اگر نبی کی مخالف سب میں کوئی بیٹا کھڑا ہے، باپ اس کو معاف نہیں کرتا۔ جنگ بدر ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کافروں کی صف میں کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق نبی کے دیوانوں میں کھڑے ہیں۔ بیٹا بیٹھا ہے ابو بکر کے سامنے، عرض کرتا ہے ابا جی جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اب سنیے گا، حضرت ابو بکر لیٹے ہوئے تھے، آپ چارپائی سے اٹھ بیٹھے،
آپ کے چہرے پہ جلال آیا، ابو بکر صدیق کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن، خدا کی قسم اگر جنگ بدر کے دن تو میری تلوار کے نیچے آتا، بیٹا سمجھ کے نہیں، نبی کا گستاخ سمجھ کے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے۔ باپ آئے صحابی اسے نہیں معاف کرتا، نبی کا مخالف ہو، بیٹا آئے نبی کا مخالف ہو، باپ اسے معاف نہیں کرتا، صحابی اسے معاف نہیں کرتا۔ او ابناءہم او اخوانہم، سورہ احزاب ہے، فرمایا چاہے ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ جنگ بدر ہے، حضرت مصعب بن عمیر اپنے بھائی عامر بن عمیر کو جنگ بدر کے اندر آمنے سامنے ہیں، ایک بھائی نبی کی صف میں کھڑا ہے، دوسرا باپ کا بیٹا مخالف کی صف میں کھڑا ہے۔ اب غور کیجئے گا، تھوڑا اسے کم کریں جی، آواز سمجھ آئے۔ اب نبی کی صف میں کھڑے ہیں حضرت مصعب بن عمیر، اور مخالف کی صف میں ان کے بھائی عامر بن عمیر کھڑے ہیں۔ اب جنگ ہوئی، حضرت مصعب بن عمیر نے عرض کی یا رسول اللہ، میری غیرت ایمانی گوارہ نہیں کرتی کہ میرا بھائی مخالف میں کھڑا ہو اور میں چپ رہوں، مجھے اجازت دیجئے میدان جنگ میں ہم دونوں بھائی آمنا سامنا کرتے ہیں۔ نبی کی عزت کا معاملہ آئے، بھائی بھائی نہیں رہتا، باپ باپ نہیں رہتا، بیٹا بیٹا نہیں رہتا۔ حضرت مصعب بن عمیر سامنے آئے، آپ نے کہا عامر بن عمیر تو ہے میرے باپ کا بیٹا، لیکن یاد رکھیے گا آج تو دشمن کی صف میں کھڑا ہے، مصعب کی تلوار سے نہیں بچ سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جا۔ میدان سج گیا، لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، لیکن رشتہ داری ایک ہے، لیکن ادھر نبی کی وجہ سے مخالف ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عامر بن عمیر کی کھوپڑی کو اڑا دیا، کہا لوگوں یاد رکھنا قیامت تک جو میرے نبی پاک کی ناموس کی حفاظت نہیں کرے گا، بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، بیٹا باپ کو معاف نہیں کرتا، باپ بیٹے کو معاف نہیں کرتا۔ یہ ہے غیرت ایمانی۔ ہم لوگ کہاں گئے ہیں؟ ہم لوگوں کو تو کچھ کہا جائے نا نبی کی ریلی کے لیے نکلنا، یہ جی مولویوں کا معاملہ ہے۔ ہم نے تو اپنی گھر کی چار دیواری کو بچانا ہے۔ یاد رکھیے گھر کی چار دیواری تب محفوظ رہے گی جب اللہ کے محبوب کی عزت محفوظ رہے گی۔ جب سرکار کی عزت پر قدغن لگا، کوئی داغ لگا، پھر سمجھو ہمارے لیے موت ہی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے حضرت سعد بن ربی صحابی رسول، جنگ بدر ہے، تلواروں کے زخم لگے ہوئے ہیں، نیزوں کے زخم لگے ہوئے ہیں، 70 ضربتاً 70 زخم لگے ہیں حضرت سعد بن ربی کے جسم پر۔ نبی پاک نے حضرت زید کو بھیجا، زید جا ذرا سعد بن ربی کا پتہ کر کے آ، کہاں ہے، سامنے دکھائی نہیں دے رہا۔ حضرت زید کہتے ہیں میں دوڑا، لاشوں کو چھوڑتا ہوا، میری نظر حضرت سعد بن ربی پر پڑی۔ ساتھ ہی سرکار نے فرمایا اے زید جا کے سعد کو میرا سلام کہنا، حضرت سعد کی جان جسم سے نکلنے والی ہے، نیچے دھڑ سے نکل چکی ہے۔ علماء نے کہا اوپر دھڑ میں روح موجود ہے، جان نکلنے والی ہے، 70 زخم لگے ہیں۔ سرکار کی عزت کی خاطر بیٹوں کو چھوڑ دیا، بھائیوں کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، عزت رسول کی خاطر جسم پر 70 زخم ہیں۔ حضرت زید نے کہا سعد بن ربی نبی پاک نے تجھے سلام بھیجا، سرکار نے تجھے سلام بھیجا ہے، موت آ گئی ہے، جسم سے جان نکلنے والی ہے،
اس وقت حضرت سعد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، ہنسنے لگ گئے، کہا زید یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وقت موت میرے نبی کا سلام آیا، وقت موت میرے نبی کا سلام آیا۔ اور موت کا وقت ہو تو انسان کو اپنی ہی خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ادھر صحابی رسول ہے، کہتے ہیں جزاک اللہ عنی یا رسول اللہ، میری یہ دعا ہے۔ اب سنیے گا، دعا ذرا تڑپ جاؤ گے اگر دل سے سنو گے۔ حضرت سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو جزا دے، میری شہادت کا مرتبہ اور مقام بھی آپ کو دے دے۔ ہائے ہائے، یا رسول اللہ سعد کی یہ دعا، شہادت کا مرتبہ میرا آپ کو لگ جائے، میری شہادت کا ثواب بھی یا رسول اللہ آپ کو لگ جائے، فقط غلامی کا تغمہ ہی سعد کے لیے کافی۔ غور کیجئے ذرا، صحابی وقت موت یہ کہہ رہے ہیں، ساتھ ہی ایک پروانہ لکھا، لکھنے کی تو طاقت نہیں تھی، آخری الفاظ ہیں حضرت سعد کے، کہا زید میرا سلام بھی امت مصطفیٰ کو پہنچانا اور میرا پیغام بھی نبی پاک تک پہنچانا، تاکہ قیامت تک میرے امتیوں تک، میرے نبی کے امتیوں تک یہ پیغام جائے۔ سعد پیغام کیا ہے؟ فرمایا میں امت مصطفیٰ کو سلام کرتا، فرمایا اے امت محمدیہ، تم میں سے اگر کوئی ایک بھی باقی ہوا، تمہارے جسم کا آخری خون کا قطرہ بھی باقی ہوا اور ہمارے نبی پر حملہ ہوا اور تم نے دفاع نہ کیا، حضرت سعد نے پیغام بھیجا، اے امت مصطفیٰ قیامت والے دن رب تمہیں معاف نہیں کرے گا، میرے نبی کی عزت پر جان قربان کر دینا۔ یہ حضرت سعد کا پیغام تھا۔ آج الطاف سیالوی آپ کو بھی دے رہا ہے، میرے نبی کی عزت کا معاملہ ہے، اپنی عزت بات میں رکھو، اپنی بیوی کی عزت بات میں رکھو، اپنے بیٹے کی عزت بات میں رکھو، اپنے خاندان کی عزت بات میں رکھو، میرے نبی کی عزت پر قربان ہو جاؤ۔ لیکن یاد رکھنا، میرے نبی کی عزت کا معاملہ ہو، کبھی بھی کمپرومائز نہ کرنا، کبھی بھی سودا نہ کرنا، اپنی ذات کو بعد میں رکھنا، پہلے میرے نبی کی عزت کا خیال رکھنا۔ کیوں؟ کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ جنگ بدر ہے، صحابی رسول ابو الحارث جنگ میں شہید ہو رہے ہیں، سرکار کے قدموں میں آ کے صحابہ نے رکھ لیا۔ معاملہ ایسا ہوا، نبی پاک چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں، سرکار نے اپنا پاؤں ذرا آگے بڑھا دیا، حضرت ابو عبیدہ ابو الحارث وقت موت ہے، میرے نبی کے قدم پر اپنا سر رکھ دیا۔ اب حضرت ابو عبیدہ جنگ بدر کے اندر زخم لگے، ابھی جان باقی ہے، صحابہ نے اٹھایا، نبی کے دربار میں پہنچایا، سرکار کے قدموں میں اپنا ماتھا ٹکایا اور ساتھ ہی عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے اپنے بیٹے آپ کے لیے چھوڑے، ہم نے بیویاں آپ کے لیے چھوڑی، ہم نے خاندان آپ کے لیے چھوڑا، میرا پیغام امت مصطفیٰ
عزت کے لیے، نبی کی عزت کے لیے مومن اپنی ماں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ماں کتنی قدردان چیز ہے، لیکن نبی کی عزت کے لیے حضرت سعد صحابی رسول ہیں، ایمان قبول کر لیا، ماں کافرہ ہے، کہا سعد میں نے کھانا بند کر دیا ہے، پینا بند کر دیا ہے، مر جاؤں گی، آجا نبی کی غلامی چھوڑ دے۔ اب حضرت سعد کا دفاع دیکھیے، آپ نے فرمایا اے امکا لکی نفس الفن الفن، آپ نے فرمایا اے امی جان اگر تیری 1000 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے نکل رہی ہو اور وہ صدا لگا رہی ہو کہ اے سعد واپس آ جا، نبی کی غلامی چھوڑ دے، حضرت سعد فرماتے ہیں خرجت نفسن نفسن، فرمایا آپ کی جان جسم سے ایک ایک کر کے جدا ہو جائے، میری ماں کی 1000 جانیں بھی ہوں، فرمایا نبی کی 1000 ماں کی 1000 جانوں کو نکلتا دیکھ سکتا ہوں، لیکن سعد نبی کی غلامی اور عزت ناموس پر پہرا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اور کیجئے، حضرت سعد کہتے ہیں ماں تیری عزت نہیں، نبی کی عزت پہلے ہے، تو مر بھی جائے تو کوئی حالت، اس حالت میں مر جائے تو مجھے کوئی خوف نہیں، اگر تو نبی کی عزت پر مرتی تو مجھے خواہش ہوتی کہ آج تو بہت اچھا کام کرتی، لیکن تو کافرہ ہے، اگر تیری 1000 جانیں بھی ہوں نکل جائیں، غیرت ایمانی یہ ہے کہ پھر بھی مجھے تردد نہیں ہوگا، شک نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نبی کی غلامی میں ہوں، تو کافرہ ہے، اس لیے ایمان قبول کر لے تو ٹھیک ہے۔ 3 دن گزر گئے، سعد کی ماں بے ہوش ہے، ہوش میں آتی ہے، پھر کہتی ہے سعد نبی کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد نے آخر میں یہ جملے کہے، آپ نے فرمایا تیری بے ہوشی مجھے کوئی درد نہیں دے رہی، اس لیے کہ میرے سینے میں محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے۔ تو غور کیجئے، او عشیرتہم سورہ احزاب ہے، فرمایا اگر نبی کی ذات کے متعلق ماں بھی دل میں نہ رکھے تو صحابی اسے اپنے گلے کا زیور نہیں بناتا، جھٹک دیتا ہے، اس لیے کہ نبی کی غلامی پہلے ہے، ماں کا پیار بعد میں ہے۔ تو غور کیجئے میرے پیارے، میرے نبی کی عزت کی خاطر زندگی وقف کر دو، جب بھی کوئی معاملہ آئے تو سرکار کی عزت کی خاطر اٹھنا سیکھو، یاد رکھنا میرے نبی کی عزت پر پہرا صرف صحابہ نے نہیں دیا، صحابیات ہو، حضرت ام حبیبہ ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ایمان حضرت ابو سفیان نے قبول نہیں کیا تھا، ایک دن آئے ام حبیبہ کو ملنے کے لیے، ام حبیبہ میرے نبی کی زوجہ ہیں، میری ماں ہیں، حضرت ابو سفیان جب آئے بیٹھنے لگے بستر پر، حضرت ام حبیبہ بیٹی ہیں، انہوں نے کہا بابا جان ٹھہر جائیے، چارپائی پہ نہیں بیٹھنا۔ باپ حیران ہے، پہلی دفعہ میں بیٹی کے گھر آیا ہوں، مجھے عزت دیتی، کہتی ہے کھڑا رہ، بیٹھنا نہیں ہے۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر ٹھہر جا، نیچے بستر بچھا ہوا، حضرت ام حبیبہ نے بستر کو لپیٹا، فولڈ کیا، بستر سائیڈ پہ رکھا، کہا اب بیٹھ جاؤ، ننگی چارپائی پہ بیٹھ جا۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کیا میں بستر کے قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں؟ انہوں نے کہا آپ بستر کے قابل نہیں۔ آپ نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے۔ آیا محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ ام حبیبہ کہتی ہیں یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے، تو میرا باپ ضرور ہے لیکن بے ایمان ہے، اس لیے نبی کا بستر تیرے لیے نہیں ہے۔ یہ عزت و ناموس کی حفاظت حضرت ام حبیبہ کر رہی ہیں، فرمایا باپ ضرور ہے لیکن نبی کی ذات کے ساتھ جو چیز نسبت رکھتی ہے صحابیہ اس کی بھی عزت کرتی ہے۔
احباب سیکھیے نبی کی عزت پر پہرا، یہ ہے نبی کی عزت پر پہرا۔ صحابہ نبی کی ذات تو ذات رہی، نسبت والی چیز کا بھی حیا کرتے ہیں۔ صحابیات نسبت نبی والی چیز کا بھی حیا کرتے ہیں، اس لیے کہ کیونکہ اس کو نبی کے جسم کا لمس حاصل ہو گیا ہے، سرکار کے جسم نے اسے ٹچ کر لیا ہے۔ اب ام حبیبہ نہیں چاہتی کہ میرا باپ ضرور ہے لیکن بے ایمان ہے، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ابو سفیان نے فرمایا رک جا، یہ نبی کا بستر ہے، تجھے نہیں دوں گی، ننگی چارپائی پہ بیٹھ جا۔ اللہ اکبر، یہ عزت و ناموس کی حفاظت زندگی کی سیرت کے اعتبار سے صحابیات نے سکھائی ہے۔ آج نبی کے بارے میں کوئی اول فول بول دے، سامنے والے کو کچھ جوں بھی نہیں رینگتی۔ میں نے کہا ایمان پہلوں کا زیادہ تھا، جب نبی کی عزت کی بات آتی تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے، میدان میں کود پڑتے۔ تو اس چیز کا نام ہے عزت و ناموس کی حفاظت۔ سرکار کی عزت و رسالت کی حفاظت اگر کی ہے تو غازی ممتاز حسین قادری نے کی ہے، اگر کی ہے تو عامر چیمہ نے کی ہے، اگر کی ہے تو غازی علم الدین شہید نے کی ہے۔ وہ میاں والی کی جیل جس میں 24 گھنٹے کے لیے ہمیں بھی جانا نصیب ہوا، سرکار کی ختم نبوت کے حوالہ سے 24 گھنٹے کے لیے ہم بھی جیل میں گئے۔ وہاں جا کے غازی صاحب کی اس 5 نمبر بیرک کے اندر جمعے کا دن تھا، جمعرات کو ہماری گرفتاری ہوئی، ہم گئے وہاں جا کے ہم نے اس کوٹھڑی میں جہاں غازی علم الدین شہید نے کئی سال گزارے تھے اور وہاں نبی کی زیارت ہوتی رہی، اس کوٹھڑی کو بہترین طریقے سے سجایا ہوا ہے۔ وہاں جاؤ تو عجب خوشبو آتی ہے۔ وہاں جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا نصیب ہوئے۔ حضرت غازی علم الدین شہید جب رات کو وہاں ہوتے تھے، پہرہ دار کہتا تھا غازی رات کو غائب ہو جاتا ہے۔ سرکار کی عزت پر پہرہ دینے والے کی عزت کیا ہے ذرا سنیے گا۔ کہا غازی رات کو تالا بھی لگا ہوا ہے لیکن علم الدین غائب ہو جاتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے پوچھا بتا کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا معاملہ ہے، میں تو موجود ہوں نا تیرے سامنے۔ کہا نہیں، رات کو تو غائب ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اس بات کو چھوڑو، یہ میری غلامی کی بات ہے اور آقا کی بات ہے، اس بات کو چھوڑو۔ اس نے کہا نہیں، بتانا پڑے گا، رات کو کیسے تو غائب ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، سن ذرا توجہ سے۔ فرمایا جب رات ہوتی ہے، ایک جانب سے علی المرتضیٰ آتے ہیں، دوسری جانب سے حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، میرا ہاتھ پکڑ کے نبی کی حضوری میں سرکار کے دربار میں لے جاتے ہیں۔ سید جماعت علی شاہ، پیر میر علی شاہ، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی، ان سب نے آپ کی زیارت کے لیے گئے ہیں۔ جب سید جماعت علی شاہ پیر میر علی شاہ گئے تھے، پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا سید جماعت علی شاہ صاحب کو کہ ذرا غازی صاحب کے سامنے سورہ یوسف پڑھیے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی جیل میں قید کیا گیا تو یہ بھی سنت یوسفی ادا کر رہے ہیں، میرے نبی کی عزت کے لیے آئے ہیں، ان کے سامنے سورہ یوسف پڑھیے۔ سید جماعت علی شاہ صاحب نے پڑھنا شروع کی۔ ایک مقام پر آپ کو غلطی لگی، حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے غلطی بتائی۔ حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب رک گئے، آپ نے فرمایا او لوہار کے بیٹے، تو حافظ نہیں تھا، تو کیسے غلطی بتا رہا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں پہلے حافظ نہیں تھا لیکن کملی والے نے 1 مہینہ میں مجھے حافظ بنایا۔ جو نبی کی عزت کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، سرکار کی ایک نظر سے ہی اسے علم دلا دیا جاتا ہے۔ فرمایا 1 مہینہ پورا میں نے نبی کے دربار سے قرآن پڑھا ہے، سارا قرآن مجھ سے سن لو، میں یاد سنانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرے نبی کی عزت کے لیے کام کرنے والے لوگ، ان کا دھرتی پہ نام نہیں مٹتا۔ آئیے میرے نبی کی عزت کی خاطر کچھ کمائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سرکار کی عزت و رسالت کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔